انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اما بعد، الحمد والصلاة، میرے پیارے روحانی ایمانی بھائیوں، عاشقان رسول، میں جو آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کا خیال نہیں ہے، نہ یہ وقت ہے۔ 12 بج چکے ہیں، آپ کو بھی صبح کہیں جانا ہے، اس لیے میں صرف آج آپ کے سامنے ہمارے تمہارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ پیش کروں گا۔ ویسے تو ہمارے تمہارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی معجزے ہیں، انبیاءوں کو معجزے ملے، انہوں نے دکھائے، کسی مردہ کو زندہ کر کے دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ آپ معجزے دکھانے نہیں آئے، بلکہ یقین یہ ہے، حقیقت یہ ہے، حضور خود سراپا معجزہ بن کے آئے۔ تھوڑی بات سمجھو، جس کا یہ میلاد ہو رہا ہے، جس کا یہ ذکر ہو رہا ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ اللہ کی ذات گرامی نے ان کا بولنا بھی معجزہ بنا دیا ہے، مسکرانا بھی معجزہ بنا ہے، ہاتھ اٹھانا بھی معجزہ بنایا ہے، ان کا اشارہ کرنا بھی معجزہ ہو جاتا ہے۔ حضور کی ذات سراپا معجزہ ہے، دنیا میں تشریف لائے تو بھی معجزہ ہوا۔ آپ نے سنا ہو حضور ایسے تشریف نہیں لائے جیسے اور انسان آتے ہیں، سراپا معجزہ ہے۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں مختصر کرنے کی، آپ کو یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آج جو میں حضور کا ایک معجزہ بتانا چاہتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھنا اور یاد رکھنا۔ آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی مدینہ منورہ سے نکلے، کہیں سفر پہ جا رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے آگے گئے، دیکھا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سامنے کھڑا ہے، حضور کا پیارا صحابی، محبت والا، عشق والا صحابی سامنے کھڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جابر کھڑا ہے، لیکن منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے۔ رحمت اللہ عالمین، سبحان اللہ، اپنے غلام کو جب دیکھتے ہیں، ناکہ پہ سوار ہے، تیز رفتار سواری ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو روکتے ہیں، اپنے غلام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ نبی اور رحمت اپنے غلام کو دیکھے منتظر کھڑا ہے تو کیسے نہیں آئیں گے؟ نبی کی رحمت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی تنے کو، ایک ٹرک کو منتظر دیکھیں، اس کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا، سنا ہوگا، میرے نبی خطبہ دے رہے تھے مدینہ منورہ میں، خطبہ دیتے دیتے آپ نے ایک آواز سنی، بخاری شریف حدیث سے سنیے، آواز سنی کہ ریگنے کی اور چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضور نے اپنے خطبے کو بند کیا ہے،
ہدایت دے رہے، خطبہ بند کر کے اٹھے، اس خطبے کے بعد دوران منبر سے اترے، اترنے کے بعد چل کر کے ایک کھجور کا تنا تھا اس کے پاس کھڑے ہو گئے جو سوکھا لگا ہوا تھا۔ حضور نے سے پوچھا، اے کھجور کے تنے تو کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، پہلے جب یہ منبر نہیں بنا تھا تو آپ میرے پاس آ کر کے کھڑے ہو کر کے تکیہ لگا کر کے ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ آج آپ منبر پہ چلے گئے، اس لیے میں رو رہا ہوں، میرے محبوب کے صحبت مجھ سے چلے گئی ہے۔ واہ رحمت اللہ العالمین۔ فرمایا چنا تو کیا چاہتا ہے؟ اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کروں تجھے جنت کا درخت بنا دیا جائے، پھل فروٹ ہمیشہ ہو۔ یا رسول اللہ یہ بھی مجھے نہیں چاہیے۔ اگر تو چاہے میں دعا کروں تو ہرا بھرا ہو جا، قیامت تک پھلتا پھولتا رہے، امت تجھے کھاتی پیتی رہے۔ یا رسول اللہ یہ بھی نہیں چاہیے۔ دیکھو محبت، ایک تنے کی محبت، سوکھا ہوا تنا ہے کھجور کا۔ یا رسول اللہ مجھے یہ چاہیے، کہ تجھے کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ یہ مجھے چاہیے، مجھے یہاں سے اکھاڑا جائے، اپنے قدموں کے نیچے لگایا جائے۔ نہ جنت کے گلیوں میں مزہ جو ہے محمد کے تلیوں میں۔ اس نے عرض کیا، میرے نبی نے مانا اور فرمایا صحابہ اس کو یہاں سے نکالو اور میرے منبر کے نیچے رکھ دو۔ جب منبر کے نیچے رکھا گیا آج تک اس کی آواز نہیں آئی۔ وہ رحمت اللہ عالمین جا رہے ہیں، دیکھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہے، غلام کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے، حضور اتر کے آئے۔ او جابر کیوں کھڑا ہے؟ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں اپنی اونٹنی پہ سوار تھا، چلتا چلتا ہانکتا ہوا آیا، لیکن اونٹنی چلی اور بیٹھی، چلی اور بیٹھی، کئی مرتبہ چلی بیٹھی، آج آ کے یہاں بیٹھ گئی، وہ کمزور ہو گئی ہے، ناتواں ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ آگے آ سکتی ہے، بہت ناتواں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں آپ کے ساتھ میں چلوں، لیکن بیٹھی ہوئی ہے، اٹھ نہیں سکتی، کمزور ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ مسئلہ ہے؟ فرمایا ابو ہریرہ، فرمایا یہ ایسا کرو، اے جابر تیرے پاس لکڑی ہے؟ چھوٹی سی لکڑی تھی۔ میرے نبی نے اس کے لکڑی کو لیا، لینے کے بعد اس ناکا کے پاس گئے، اس اونٹنی کے پاس گئے، بہت کمزور ہے، ناتواں ہے، اس لکڑی کو اٹھا کر ایک مرتبہ اس کو رکھا، دو مرتبہ اس کو رکھا، رکھنے کے بعد واپس آئے، فرمایا اے جابر یہ لکڑی لے لے اور جا کر کے اس پر سوار ہو جا، ہونے کے بعد اس کو حکم کر پھر دیکھ کیسے چلتی ہے۔ مجھے کمزور نہ کہا۔ ابو ہریرہ فرماتا ہے، جابر فرماتے ہیں کہ وہاں جب میں گیا، جب میرے نبی نے پہلی مرتبہ اس کے اوپر لکڑی کو رکھا تو فربار موٹی ہو گئی لکڑی رکھنے سے، اور دوسری مرتبہ رکھا تو وہ تیار ہو گئی، ہوشیار ہو گئی۔ جب میں اس اونٹنی کے اوپر تیار ہو گیا ہوا اور اس کو میں نے ہانکا، اس کو کہا کہ اس کو اچھلی، اور اتنا اچھی تیز سے اچھلنے کے بعد دوڑنے لگی، اتنا دوڑی، سب سے آگے بڑھتے بڑھتے میرے محبوب کو اٹھنی رکھ دی، ایسے چل رہی تھی جیسے بہت وسیع انداز میں چل رہی تھی۔ تو میرے نبی رحمت اللہ علیہ اور جابر کو فرماتے، جابر باپ بھی اس طرح نہیں پوچھتا، باپ اس طرح نہیں پوچھتا، اپنے غلام سے پوچھتے، غریب غلام ہے جس کی اونٹنی پوری نہیں ہے، چل نہیں سکتی، کھانا اس کے پاس نہیں ہے، وہ جابر کچہری ہو رہی، ساتھ اونٹنیاں چل رہی، وہ بھی تیز رفتار چل رہی ہے، جس کو میرے محبوب کے اس لکڑی کا تھوڑا سہارا ہوا، وہ بھی ساتھ چل رہی ہے، حضور بھی ساتھ چل رہے۔ جابر سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ جابر میرے غلام تو نے شادی کی ہے؟ کیا رحمت اللہ سارا پتا ہوتا، شادی کی ہے؟ یا رسول اللہ ہاں میں نے شادی کی۔ میں شادی کی ہے تو کسی چھوٹی عمر والے سے کی ہے یا معمر عورت سے کیا ہے؟ اتنا بڑا ہو کے رحمت اللہ اپنے غلام سے کس طرح بات کر رہا ہے؟ شادی کی ہے تو معمر عورت سے کی ہے یا
دوسری سے کی ہے، قواری سی کی ہے، رضوہ سے کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک معمر عورت سے شادی کی ہے۔ فرمایا میرے محبوب نے وہ کیوں کی ہے؟ یا رسول اللہ اصل مسئلہ یہ ہے میرا باپ والدین انتقال کر گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں، ان کو تعمیر کے ان کو کھلانے کے لیے کوئی نہیں ہے، اس لیے میں نے چاہا تو ایک معمر عورت دی جائے تاکہ ان کی خدمت بھی کرے اور میری بھی خدمت کرے۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا کیا۔ چل رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، وہ اونٹنی تیار ہو گئی ہے، ہوشیار ہو گئی ہے، توانا ہو گئی ہے، اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ آتے آگے جاتے فرمائے جابر آگے ایک دعوت ہے، وہاں کھانا کھلانا ہے لوگوں کو، صحابہ کو کھانا کھلانا ہے، فلانا باغ وہاں مدینے قریب ہے، کھانا کھلانا ہے، لیکن میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، وہ جابر یہ اونٹنی جو تیرے پاس ہے اس کو بیچے گا؟ بیچنا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے قدموں کی ملی ہوئی، آپ کے مہربانی سے ملی، میرا دل نہیں چاہ رہا بیچنے کے لیے، لیکن نبی نے فرمایا او جابر اگر اس کو میں لینا چاہوں تو اونٹنی برباد ہو گئی، موٹی ہو گئی، تیز ہو گئی، اس سے بھی بڑی قدر ہوتی تھی، میرے محبوب ہے یہ آپ کے دعاؤں سے، آپ کی کرم نوازی سے یہ تو مردہ پڑی ہوئی تھی، آپ کے اشارے سے اٹھی، آپ ہی کی، آپ کو میں بیچ کیسے تھی، آپ ہی کی چیز میں بھی آپ کا ہوں، میری جان بھی آپ کی ہے، میرا مال بھی آپ کا، میرا خاندان آپ کا ہے، آپ مالک ہیں، مالک کو کیا بیچ کے دے دوں؟ فرمایا نہیں پھر بھی اس کی قیمت لگاؤ، پھر بھی اس کی قیمت لگاؤ۔ یا رسول اللہ بولا اگر ایسی بات ہے تو ایک کیا لگا چھوٹی چھوٹی۔ فرمایا ٹھیک ہے یہ ہو گیا کل، یہ اونٹنی میری ہے، وہ کیا تو لے لینا۔ چل رہے سفر ہو رہا ہے، اس جگہ پہنچے جہاں دعوت تھی، وہاں سب کچھ ہوا، دعوت کھلائی گئی، سب کچھ ہو گیا، پھر وہی اونٹنی اس کے پاس ہے، واپس اپنے گھر پہ آتا ہے۔ حضور بھی پہنچے، حضور اپنے حجرہ میں چلے گئے، صحابہ چلے گئے، یہ صحابی اپنے پاس چلا جائے، جانے کے بعد پھر رات کو جب وہاں پہنچا اپنی بیوی کو کہتا ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے جابر ایسے ایسے معاملہ میرے ساتھ میں، میرے محبوب میرے ساتھ آ رہے تھے، اونٹنی میرا کام نہیں کر رہی تھی، اور اس نے کہا کہ جابر یہ اونٹنی بہت فرما ہے، بہت اعلیٰ ہوشیار، یہ کہاں سے لایا؟ فرمایا یہ سماج کا یوں ہوئی، میرے محبوب نے ایسے دیکھا، پھر یوں کہا، یہ کچہری کرتے کرتے آئے، پھر حضور نے لے لی، اس کو میں بیچ کے آ گیا ہوں، بیچ کے آیا۔ رات ہوئی، صبح ہوا، اس بیوی نے بولا جابر جلدی کر، آقا کی یہ اونٹنی آقا کو پہنچا دے۔ صبح کو جابر اٹھتا ہے، مدینہ منورہ میں آتا ہے، اسی جگہ جا کے اونٹنی کو باندھ دیتا ہے، صحابہ کو کہتا ہے یہ میرے محبوب کی اونٹنی ہے اور کچھ دے آیا۔ صبح ہوا، حضور نے دیکھا، فرمایا یہ اونٹنی کس کی ہے؟ معلوم ہو گیا۔ فرمایا جابر آیا، اس نے کہا میرے نبی کی اونٹنی ہے، اس نے لی تھی، اس کی ہے۔ جابر بیٹھا ہوا، حضور نے فرمایا بلال ادھر آ جا، ایک اوکیا لے آ، اس سے میں نے سودا کیا ہوا ہے، اس کو دے دو اونٹنی کا، اونٹنی کے پیسے اس کو ملے جابر کو، اس کے لیے بہت خوش ہوئے، میرے محبوب راضی ہو گئے۔ حضور نے فرمایا جابر ادھر آ، کہاں جا رہا ہے؟ حضور نے اعلان فرمایا اوکا بھی لے لو اور میرے طرف سے یہ اونٹنی بھی لے لو، لے جاؤ، پیسے بھی لے لو اور یہ اونٹنی بھی لے جاؤ۔ وہ لیتا ہے، خوش ہوتا ہے، واہ میرے محبوب کی مہربانی، تیری کرم نوازی۔ تو ہمارے تمہارے نبی دوستو یقین جانو، جس طرح اس وقت سخی تھے نا، ابھی اس سے زیادہ سخی ہے، ابھی اس سے زیادہ سخی ہے۔ میں تجربے سے کہتا ہوں، میں حلف سے آپ کو کہتا ہوں، اگر کوئی غریب ہے، اگر کوئی مسکین ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ ایسا کرے، کوشش کرے تھوڑا انتظام کر کے میرے نبی کے پاس پہنچے، ایک مرتبہ آ کے عمرہ کر لے، میرے نبی کی زیارت کر لے، عمرہ کر لے، میرے نبی کی زیارت کر لے، اور وہاں صرف 40 نمازیں ادا کرے، خدا کی قسم جو بھی ارادہ کرے گا وہ پورا ہو جائے گا، غریب امیر ہو جائے گا، غریب امیر ہو جائے گا، تنگ دست اعلیٰ ہو جائے گا، جو بھی امید ہوئی ساری کی ساری پوری ہو جائیں گے، لیکن ایسا کر کے دیں۔ ابھی بھی دروازہ کھلا ہوا ہے،
رحمت اللہ عالمین کا ابھی بھی دروازہ کھلا ہوا. میں آخری آپ کو پیغام یہی ہے کہ مجھے تقریر تو نہیں کرنی تھی، محفل بھری ہوئی ہے، بہت آپ نے باتیں سنی ہوئی ہیں، اور میں ایک پیغام دینا چاہ رہا تھا. اتفاق سے مجھے کہا گیا ہے کہ میرے دل نے چاہا کہ آج کا جو اتنی محفل جمائی ہے، آپ آتے ہو بیٹھے ہو، خرچ کیا، بہت اچھا کیا. حضور کے محبت کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے، جتنا بھی انہوں نے خرچ کیا، لنگر پہ خرچ کیا، لائٹنگ پہ خرچ کیا، اتنا ٹائم آپ نے دیا، آپ کو پتا ہے ایک سیکنڈ آپ کا کتنا قیمتی ہے. یاد رکھو جب وہ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، انبیاء نفسی نفسی کرتے ہوں گے، سب لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے. جب یہ تمہاری ہماری ویڈیو میرے آقا کے سامنے پیش ہوگی، رحمت اللہ علیہ دعا کریں جب سارے بچے جائیں، یہ ویڈیو پیش ہوگی، اتنے ہم خوش ہوں گے کہ سبحان اللہ کتنی کرم نوازی ہوئی ہے. تو رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے. آج بھی جو شخص جائے اللہ سب کو نصیب کرے. جتنے امیر ہیں، کتنے بھی امیر ہیں، کتنے بھی ان کے پاس قوتیں ہیں، ان کے پاس بھلی کیوں نہ جہاز ہو، فراوانی ہو، لیکن خدا کی قسم جب تک وہ میرے نبی کے دربار میں نہیں جاتا یہ بیکار ہے، کسی کام کے نہیں. سلام ہے ان غریبوں کو، سلام ہے ان مسکینوں کو جو محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہوئے میرے نبی کے دربار میں حاضری بھر گیا. آج بھی جاؤ اور حاضری بھرو. جب حاضری بھرو تو میں ایک نسخہ آپ کو بتاتا ہوں، اللہ سب کو نصیب کرے. دعا کریں مالک کائنات جتنے بھی حاضری یہاں آئے یا میری مائیں بہنیں ہیں وہ سن رہی ہے یا آواز ہی جا رہی، اللہ تعالیٰ نے سب کو نصیب کرے کہ حضور کی دربار میں ضرور حاضری دیں. جب جائیں تو جانے کے بعد میری رکیش آپ کو ہے میرے نبی کے پاؤں کی طرف یا سرہانے کی طرف ضرور 40 نمازیں با جماعت ادا کرنا. کتنی نمازیں؟ 40 مانا 8 دن. حضور کے پاؤں کی طرف یعنی مشرق جانب یا مغرب جانب، دونوں طرف کسی نہ کسی جانب 5 وقت کی نماز پابندی سے 40 نمازیں پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے. اگر قبول نہ ہو تو آپ پوچھ لیں. رحمت اللہ عالمین ہے. اس کا ایک نسخہ جو بتانا چاہ رہا تھا، مجھے دوست نے کہا اللہ نے نصیب کیا کئی مرتبہ وہ مدینہ مکہ مکرمہ کا حج سے. صحیح اگر آپ کی کوئی بھی نیت ہو نا، آپ کو ایک نیت کر سکتے کیا بولا جب جاؤ حضور کو بھلی سلام کرو، صلاۃ و سلام پڑھو، لیکن اس کے بعد سلام کرنے کے بعد کوئی حاجت نہ مانگو، کوئی دعا نہ کرو، کچھ تمنا نہ کرو. صرف زیارت کرنے کے بعد تمہارا یہ کام ہے. وہاں سے نکلو، نکلنے کے بعد احد کے پاس چلا جاؤ. سنا احد کون سا ہے؟ احد پہاڑ مدینہ منورہ کے جنوب میں. احد پہاڑ شمال میں احد پہاڑ جو مدینہ سے نظر آتا ہے. وہاں کون سا جا ہوتا ہے؟ حضرت سیدنا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو نبی نے سید الشہداء فرمایا ہے، حضور کا چچا ہے، جن کا مسئلہ کے بہت بڑا واقعہ ہے. پھر اس نے یہ کہا ہمارا تجربہ شدہ ہے، مکہ کا آدمی حافظ صاحب سے قسم کھا کے کہتا میرا تجربہ ہے، اگر کوئی بھی ضرورت ہو جائے، مشکل کتنی سی کتنی نہ آ جائے، کیوں نہ قتل ہو جائے، کیوں نہ کیس بڑے ہو جائیں، لیکن شخص چاہے میرے نبی کے سامنے حاضری دینے کے بعد پھر چلا جائے حضرت حمزہ کے پاس، سیدنا حضرت حمزہ کے پاس جائے، جا کر کے دروشی پڑھے اور دعا مانگے، یا اللہ جو کچھ میرے بڑا اس سال ثواب کرے. اس سال ثواب کرنے کے بعد وہاں سے حاضری دینے کے پھر واپس نبی کے پاس آئے، سلام کرے، وہ عرض کرے یا رسول اللہ میں حضرت حمزہ کے پاس آپ کے چچا کے پاس گیا تھا، وہاں حاضری دے کے آیا ہوں، اس کی صداقت اس کی حاضری کے صدقے میری دعا یہ قبول کر لو. فرمایا یقینی بات ہے وہ دعا قبول ہو جائے گی. تو آج بہت ٹائم گزر چکا ہے، ٹائم ہو رہا ہے اور گزر رہا ہے. آج میں آپ کو صرف یہ اتنی گزارش کرتا ہوں، ابھی سے جتنے دوست امیر ہیں
पैसे वाले जिनको ताकत है उम्र करने की फिर भी नहीं कर रहे, तो मुअद्दबाना गुजारिश है दोस्तों, दुनिया ये किसी काम की नहीं है, ये आरज़ी है, एक लम्हे में चली जाएगी, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। उनको गुजारिश है आज इसे तैयार करें, भले 2.5 लाख क्यों न लग जाए, लगने तो, लेकिन मेरे नबी की जरूरत है कि रहमतुल्लाह अलैहि के पास पहुंचो। और जो गरीब है इस महफिल के सर के अंदर दुआ करें, या अल्लाह ये तेरी महफिल, तेरे महबूब के जिक्र की महफिल है, इसके सदके में रसूलुल्लाह की ज़ियारत कराना। जब हम यहाँ से जाएंगे दिल के साथ, सिर्फ के दिल के साथ, और जिस तरह मैंने अर्ज किया है वहां जाकर घूमना नहीं है। बहुत से लोग जो जाए देखें शहर कैसा है, चीजें कैसी है, मदीना कैसा है, फलाना कैसा है, ये किस चीज है। दोस्तों ये ख्याल करना है तो फिर कोई दूसरी चीज देख लो, पैस में चले जाओ, कहीं दूसरी जगह पर चले जाओ। वहां इस नीयत से नहीं जाना है, वहां इस नीयत से जाना है हम जा रहे हैं रसूलुल्लाह के सामने हाजिरी लगाने के लिए, और हमारे रसूल देख रहे हैं, हमारे रसूल देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये हमारी महफिल अगर निगाह उठाएं यहाँ देखने के लिए, अभी सामने देख रहे हैं। और हमारे तुम्हारे रसूल का मिसाल ऐसा है जैसे सिराजम मुनीरा, सूरज देखा है ना, बड़े मसले हल हो जाएगा। सूरज देखा है ना, एक जगह पे है कायनात उसके सामने, ये दुनिया का सूरज है, एक जगह पे बेनूर हो जाता है, डूब जाता है, लेकिन मेरे नबी के लिए अल्लाह फरमाया कि सिराजम मुनीरा, ये लोगों जान लो ये नबी जो है ये शख्स नहीं है, सूरज नहीं है, लेकिन चमकता हुआ आफताब है। क्या? चमकता धमकता हुआ आफताब है, ऐसा आफताब है कहीं भी तुम हो, दुनिया के कोने में हो, कहीं भी हो, अगर तुम जमीन के अंदर चले जाओ, कब्रिस्तान में चले जाएगा, वहां भी मेरे नबी का नूर नजर आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा नबी हर जगह पर है, अल्लाह ने बहुत उनको ताकत कुव्वत दी है, इसलिए हमें आज हम सब मिल के दुआ करें। अभी इंशाअल्लाह सलाम होगा कि अल्लाह की ज़ात गिरामी जितने भी यहाँ दोस्त आए हुए हैं इन सबको, और जितने भी लोगों ने तावन किया है उनको अल्लाह ने तौफीक दी है, तो इंशाअल्लाह इस साल नहीं तो अगले साल जरूर हाजिरी वहाँ की लगा देंगे। तो मेरे नबी की हाजिरी लग जाएगी तो यकीन जानो हमारी नमाजें भी कबूल है, हमारे रोजे भी कबूल है, हमारी ज़कातें भी कबूल है।